بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، اس پروردگار کو حاضر ناظر جان کر جس کے قبضے میں انسانوں کی جان اور آبرو ہے، میں پورا اطمینان کرنے کے بعد آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ کم از کم 40-50 سیٹوں پر انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے ہیں۔ میں رات 3 بجے تک ٹیلی ویژن دیکھتا رہا، اس کے بعد ایک جگہ اخبار نویس جمع تھے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور میں اس اطمینان کے ساتھ واپس آیا کہ بیلٹ باکس میں بہت کم کہیں پولنگ میں بہت کم کہیں دھاندلی ہوئی ہے اور لگ بھگ 140 سیٹوں پر، یہ اس سے کچھ کم یا زیادہ پر آزاد امیدوار جیت رہے ہیں، جن میں سے 95% سے زیادہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کچھ اپنا فجر کی نماز پڑھی اور کچھ ایک بری عادت ہے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی، اور میں بہت دیر سے سویا، حتیٰ کہ ظہر کی نماز بھی قضا ہو گئی اور عصر کی بھی مشکل سے عصر کے ساتھ پڑھ سکا۔ اور جب مجھے معلوم ہوا، میں نے اپنے جو پروگرام کیے تھے اس پہ ری ایکشن ہمیشہ دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو جو رزلٹ آپ بتا رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا جا رہا ہے۔ تو میں نے فوری طور پہ ان لوگوں سے رابطہ کیا جو قابل اعتماد ذرائع ہیں، وہ لوگ جنہیں کہا جاتا ہے ویل پلیس سورسز، جو ٹھیک جگہ پہ موجود ہیں، اور دوسرے یہ کہ جنہیں آپ کو تجربہ ہوتا ہے 10-20 سال کا، کبھی غلط بیانی نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا، اور پھر میں اس انتظار میں رہا کہ پوری تفصیل معلوم ہو جائے کہ کس طرح دھاندلی کی گئی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے اب اس میں کوئی بہام باقی نہیں رہا۔ دیکھیے، فارم نمبر 45 ہے جس پر ووٹ درج کیے جاتے ہیں، کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے ہیں، اور پولنگ ایجنٹ کے دستخط لیے جاتے ہیں، تمام پولنگ ایجنٹس کے۔ ایک فارم نمبر 46 ہوتا ہے، 46، جس پہ ان ووٹوں کا اندراج ہوتا ہے جو کاسٹ نہیں ہوئے، یعنی ایک پولنگ سٹیشن پہ ووٹ تو بھیجے گئے 20,000 لیکن کاسٹ ہوئے 13,000، تو 7,000 ووٹ جو ہیں وہ ان کا اندراج ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فارم 47، جس پہ فائنلی پریزائڈنگ افسر رزلٹ جو ہے وہ کمپائل کرتا ہے اور اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ 9-9:30 بجے تک تو جو رزلٹ آ رہے تھے اس میں پی ٹی آئی آگے تھی۔ میں تو کوئی لگ بھگ 8 بجے دیکھ کر رزلٹ تو پہلا وی لاگ کر دیا تھا، اور پھر اس اطمینان کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ میں گھر واپس آیا کہ پولنگ بوتھ پہ دھاندلی نہیں ہوئی اور دھاندلی کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر اور یہ اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ اب اس نتیجے کو تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن افسوس کہ دھاندلی کرنے والے دھاندلی کرنے پر تلے رہے، اور اتنی بڑی دھاندلی، مثال کے طور پہ میں نے معلوم کیا ہے نہایت ہی ریلائبل سورسز سے، نواز شریف 45,000 ووٹوں سے ہار رہے تھے۔ اب ان کے تقریباً 1 لاکھ جعلی ووٹ ڈالے گئے ہیں اور وہ 1,70,000 سے جیت گئے ہیں۔ اسی طرح ریحانہ ڈار، اپنا عثمان ڈار کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ بھی جیت رہی تھیں۔ سلمان اکرم راجہ تو عدالت میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی طلب کیا جائے، تو الیکشن کمیشن نے کہا ریٹرننگ افسر بھاگ گیا ہے، مسنگ ہے، پتہ ہی نہیں، غائب ہو گیا۔ 50,000 ووٹوں سے راجہ بشارت جیت رہے تھے، ان کے پاس فارم 45 کی ساری نقول موجود ہے۔ پیٹرن یہ ہے کہ جیسے پہلے ہی عرض کر دیا تھا آپ کو کئی دن پہلے کہ پختونخوا میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، وہاں ایک سیٹ پہ اوبلائج کرنے کے لیے نور عالم کو 1 لاکھ ووٹوں سے جتا دیا گیا ہے،
اور نور عالم میں ایسی کیا چیز تھی کہ وہ 1 لاکھ ووٹوں سے جیت گئے، جبکہ باقی ساری سیٹوں پہ تقریباً مولانا فضل الرحمان بہت بری طرح ہارے ہیں۔ اور جناب اسحاق ڈار نے اعلان کیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان میں سے ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں۔ رابطے میں سے مراد یہ ہے کہ ان کی خریداری کی جائے گی۔ میں نے 2 ہفتے پہلے آپ کو اطلاع دی تھی کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، ویڈیوز بنا لی گئی ہیں اور کچھ بیانات بھی لے لیے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو گانٹھ بھی لیا گیا ہے۔ اب یہ 30-40 امیدوار جو ہیں یا جتنے بھی بس چلا انہیں یعنی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پنجاب میں محترمہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ نواز شریف اول درجے کے احمق ہوں گے اگر ان حالات میں وہ اس نتیجے کو قبول کر کے وزیر اعظم بنیں گے اور صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، اس لیے کہ یہ 100% جعلی الیکشن ہے اور یہ دھاندلی نہیں ہے، یہ ڈاکہ زنی ہے۔ دھاندلی تو اس سے پہلے ہوتی ہی رہی ہے اور جس کی جتنی بساط ہے وہ کرتا ہی رہا ہے، لیکن یہ دھاندلی نہیں ہے۔ مثلا ایم کیو ایم جو ہے وہ 12 سیٹیں کیسے لے سکتی ہے؟ آج بھی کسی بھی ادارے سے، قومی ادارے سے، بین الاقوامی ادارے سے سروے کرا لیا جائے تو اکثر سیٹوں پہ ان کے ووٹ 10, 12, 15% سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور اگرچہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بکھر چکی تھی لیکن بیشتر سیٹوں پہ اسے برتری حاصل تھی۔ تو ایک ایسی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے جس کی کوئی پاؤں تلے زمین ہی نہیں ہے، اور یہ حکومت ظاہر ہے نہیں چل سکتی۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں، ابھی دیکھا انٹرنیشنل میڈیا، ابھی اس میں کوئی زیادہ تبصرے نہیں آ رہے معتبر اداروں کے۔ جیسے ہی آتے ہیں میں کوشش کروں گا، رات گئے تک امید ہے، 10-12 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے پاکستان کے ٹائم کا، ان کا اخبارات کا، اور چینلز میں بھی ابھی کوئی بہت اہم چیز نہیں آ رہی ہے، وہ جو تبصرے غیر ملکی اخباروں کے ہوں گے وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا۔ حمدہ شہباز مقابلے میں تھے، مریم نواز ہار رہی تھیں اور شہباز شریف صاحب بھی ہار رہے تھے۔ اسلام آباد کی 3 سیٹوں پہ نون لیگ کو جتا دیا گیا، جس سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اسلام آباد میں سروے کرنا کون سا مشکل ہے؟ چند گھنٹوں کا کام ہے، اگر چند گھنٹوں کا نہیں تو 1 دن، 2 دن، 3 دن کا کام ہے۔ 50,000 ووٹوں سے شعیب شاہین صاحب جیت رہے تھے۔ اس طرح اور بھی بہت سی سیٹیں ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس بہت سی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ جہانگیر ترین دونوں سیٹیں ہار گئے اور اون چودھری جیت گئے، یہ بات قابل فہم ہے؟ یعنی جہانگیر ترین تو ایک پریزنٹیبل آدمی ہے، مگر ان کے لیے دھاندلی نہیں کی گئی۔ اون چودھری چونکہ پسندیدہ ہیں اور موم کا پتلا ہیں، جہاں چاہیں جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا خیال اس وقت بھی انہیں اس کی عمران خان کی جاسوسی کے لیے رکھا گیا تھا، جب ان کے گھر میں رہتے انہیں کوئی تنخواہ تو نہیں ملتی تھی، کوئی صلہ تو نہیں ملتا تھا۔ اون چودھری جیت گئے، یہ بات قابل فہم ہے۔ لاہور میں تمام سروے یہ کہہ رہے تھے، ہر اخبار نے بھی، اس باخبر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 4 سیٹیں نون لیگ جیت سکتی ہے، اور مگر اسے 11 سیٹیں جتا دی گئی ہیں۔ اس الیکشن کا نتیجہ تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ جو اس پہ رد عمل ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ پختونخوا میں انہیں اندیشہ تھا، اس لیے وہاں چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، اور پنجاب میں کوئی مطلب جو حتی الامکان جو کر سکتے تھے کر ڈالا ہے۔ ان حالات میں کیا عالمی برادری اس کو، ان نتائج کو تسلیم کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ میرا خیال ہے الیکشن دوبارہ ہوں گے۔ کس طرح احتجاجی تحریک اٹھے گی، کیا رخ اختیار کرے گی، ابھی کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی لوگ سکتے کی کیفیت میں ہیں، ابھی لوگ سناٹے میں ہیں، لیکن ایک 100% جعلی حکومت نہیں چل سکتی۔ ہمارا حسن ظن یہ تھا کہ ساری کوششوں کے باوجود کہ لیڈر گرفتار ہے، انتخابی مہم چلانے نہیں دی گئی، نشان واپس لے لیا گیا، ہزاروں کارکن گرفتار کر لیے گئے،
تجویز کنندہ اور تائید کنندہ گرفتار کر لے گئے۔ جہانگیر ترین کے حلقے میں 3 امیدواروں کو اغوا کر کے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ جو کچھ بس میں تھا وہ کیا گیا۔ کوئی مثال اس کی خود پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، حالانکہ اس سے پہلے بھی قائد اعظم کے بعد ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح کی دھاندلی ہوتی رہی ہے یا ماشاء اللہ رہا۔ جناب والا اس سے تو بہتر ہے کہ ماشاء اللہ لگا دیا جائے، کوئی ذمہ داری اٹھانے والا تو ہو۔ یہ لڑکھڑاتے ہوئے بیمار، یادداشت سے محروم، بیماریوں کے مارے ہوئے نواز شریف کیسے حکومت چلائیں گے؟ اور مریم نواز کیسے حکومت چلائیں گی، جن کا ایک دن کا تجربہ بھی نہیں ہے حکومت کا، اور جن کا مزاج ہی نہیں ہے حکومت کا؟ تو میرا یہ خیال ہے، میں کافی سوچتا رہا کہ کوئی بنیادی اصول ذہن میں آئے تو مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آئی، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ابھی میں حافظے کی بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں، غلطی ہو جائے تو معافی کا خواستگار ہوں۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر تو اللہ پہ توکل کریں اور غور و فکر کریں اور احتجاج کا کوئی، ہمیشہ میں اصرار کرتا ہوں، شائستہ پرامن جمہوری راستہ تلاش کریں، تو یہ چند دن کی نہیں، چند ہفتوں کی نہیں، تو چند مہینوں کی بات ہے۔ یہ حکومت نہیں چل سکتی، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ فی الحال تو اتنا ہی عرض ہے، تفصیلات میرے پاس بہت ہیں، لیکن دل اس وقت دکھا ہوا ہے بہت۔ لیکن یہ کہ اللہ سے دعا کی کہ کچھ صبر عطا کرے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق دے، کوئی لاہ عمل لوگ تجویز کریں، کوئی ممکن ہے ایک آدھ مشورہ ہمارے ذہن میں بھی آئے دیں۔ اس صورتحال کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اگر مجھے یہ اندیشہ بھی ہو کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی، تو میں اس کے باوجود اب اس پہ مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں خوشاب کے اس ریٹرننگ افسر کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے کہا کہ پچھلے 23 دن میرے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے، اور یہ دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ میرا خیال ہے سرکاری ملازمت سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ قوم اس نتیجے کو قبول نہیں کرے گی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الیکشن انشاءاللہ دوبارہ کرانے پڑیں گے۔ یہ مذاق اب تک جو مذاق ہمارے ساتھ قائد اعظم کی وفات کے بعد ہوتا رہا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، وہ اب گوارہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں کچھ دیر میں 3 4 5 گھنٹے میں انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔